اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں۔ شاہی ایران نے مسلمانوں کے سفیر کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تم لوگ وحشی ہو، تمہاری مقدار بھی کم ہے، تم ہمارے ملک کے کسی حصے کی طمع نہ کرو، ہم تم پر اس قدر احسان کر سکتے ہیں کہ تم کو کھانے کے لیے غلہ اور پہننے کے لیے کپڑے دے، اور تمہارے اوپر کوئی ایسا حاکم مقرر کر دے جو تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے۔ شاہی ایران کے ان الفاظ کو سن کر مسلمانوں کے سفیر نے ان کو مخاطب کر کے کہا، سنو، تم نے جو عرب کی حالت اور اہل عرب کی کیفیت بیان کی، در حقیقت ہم اس سے بھی خراب اور ناقص حالت میں تھے، لیکن خداوند تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان اور فضل کیا کہ ہماری ہدایت کے لیے نبی بھیجا، جس نے ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت کی اور حق و صداقت کے دشمنوں کو مغلوب اور ذلیل کیا، اور دنیا میں فتوحات حاصل کرنے کا ہم کو وعدہ دیا۔ پس تمہارے لیے اب یہی مناسب ہے کہ تم ہم کو جزیہ دینا منظور کرو، اسلام کو قبول کرو، ورنہ ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار ہی فیصلہ کرے گی۔ شاہی ایران یہ الفاظ سن کر آپے سے باہر ہو گئے اور اس نے کہا، اگر سفیروں کا قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تم کو ضرور قتل کر دیتا۔ پھر اپنے خدام کو اس نے حکم دیا، ایک مٹی کا ٹوکر بھر کر لاؤ، اور جو شخص ان میں سردار ہے ان کے سر پر رکھ دو، اور اسی حالت میں ان کو مدائن سے باہر نکال دو۔ یہاں تک کہنے کے بعد شاہی ایران کا پھر دوبارہ مسلمان سفیروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، رستم بہت جلد تم لوگوں کو کاچہ کی خندق میں دفن کر دے گا۔ اتنے میں اس کے خدام مٹی کا ٹوکر بھی لے آئے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اٹھ کر وہ ٹوکرا اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور کہا، میں اس وفد کا سردار ہوں۔ یہ سب حضرات بادشاہ کے دربار سے نکلے اور اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر مٹی کا ٹوکرا لیے ہوئے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا، ایران کی فتح مبارک ہو، خداوند قدوس نے ان کی ملک کی مٹی کو ہمارے حوالے کر دی ہے۔ یہ الفاظ سن کے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے۔ مسلمانوں کے واپسی کے بعد شاہی ایران نے رستم کی طرف ایک اور بڑا لشکر تیار کر کے بھیجا، اور ساتھ ہی نئے احکامات بھی بھیجے، جس کی وجہ سے ایرانی لشکر 1,80,000 تک پہنچ گئی، اور اس میں سینکڑوں ہاتھی بھی موجود تھے۔ رستم لڑنا نہیں چاہتا تھا، ان پر مسلمانوں کی خوفداری تھی، وہ چاہتا تھا کہ صلح ہو جائے۔ رستم نے ایک قاصد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روانہ کیا اور خواہش ظاہر کی کہ مسلمان کسی سفیر کو اس کے پاس بھیجے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ربیع بن عامر کو سفیر بنا کر رستم کی طرف روانہ کیا۔ رستم نے پرتکلف اور شان و تجمل کے ساتھ اپنا دربار سجایا، سونے کا تخت بچھایا، چاروں طرف قالینیں بچھوا دیں، غرض یہ کہ اس نے اپنے محل کو خوب سجایا۔ حضرت ربیع بن عامر اس کے پاس پہنچے اور اپنے گھوڑے کو باہر باندھا، اور پھر قیمتی قالینوں پر اپنے نیزے کو ٹیکتے اور سوراخ کرتے ہوئے رستم کی طرف بڑھے اور رستم کے برابر جا بیٹھے۔ لوگوں نے اس موقع پر مسلمانوں کے سفیروں کو اتارنا چاہا اور ان کو علیحدہ کرنا چاہا، لیکن حضرت ربیع بن عامر نے ان کو مخاطب کر کے کہا، میں تمہارے یہاں تمہارا ہی طلب کردہ ہوں، خود اپنی کوئی استدعا لے کر نہیں آیا۔ ہمارے مذہب میں اس کی سخت ممانعت ہے کہ ایک شخص خدا بن کر بیٹھے اور باقی آدمی بندوں کی طرح ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑے ہو جائے۔ اس موقع پر رستم نے اپنے آدمیوں کو خود منع کر دیا کہ کوئی شخص اس کے حال پر اعتراض نہ کرے۔ آخر کچھ سوچ کر حضرت ربیع خود ہی رستم کے پاس سے اٹھے اور تخت سے اتر کر انہوں نے اپنے خنجر سے زمین پر بچھے قالین کو چیر دیا، فرش خاک کو ننگا کر کے وہ زمین پر بیٹھ گئے۔ پھر رستم کو مخاطب کر کے کہنے لگے، ہم کو تمہارے اس پرتکلف فرش کی بھی ضرورت نہیں، ہمارے لیے خداوند قدوس کا بچھایا ہوا فرش یعنی زمین ہی کافی ہے۔ اس کے بعد رستم نے ترجمان کے ذریعے حضرت ربیع سے سوال کیا، اس جنگ سے آخر تمہارا مقصد کیا ہے؟ اس پر حضرت ربیع نے رستم کو مخاطب کر کے کہا، ہم خدا تعالیٰ کے بندوں کو دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت کی طرف لانے آئے ہیں، اور مذہب باطلہ کی جگہ عدل و اسلام کی اشاعت کرنا چاہتے ہیں۔ جو شخص عدل و اسلام پر قائم ہو جائے گا، ہم اس سے اور اس کے ملک و احوال سے اعتراض نہیں کریں گے۔ جو شخص ہمارے راستے میں حائل ہوگا، ہم اس سے لڑیں گے، یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جائیں گے یا فتح مند ہو جائیں گے۔
اگر تم جزیہ دینا منظور کرو گے اور ہم اسے قبول کر لیں گے، اور جب تم کو ہماری ضرورت ہوئی تو تمہاری مدد کو موجود ہوں گے اور تمہارے جان و مال کی حفاظت کریں گے۔ یہ باتیں سن کر رستم نے سوال کیا، کیا تم مسلمانوں کے سردار ہو؟ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نہیں، میں تو ایک معمولی لشکری ہوں، لیکن ہم میں سے ہر ایک شخص وہ ادنیٰ اعلیٰ امیر کی طرف سے حکم دے سکتا ہے۔ پھر کچھ اور باتوں کے جواب میں مسلمانوں کے سفیر نے فرمایا، یہ پل سیدھا دشمن کے سینے کو چیرتا ہوا پار ہو جاتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آگ کی چھوٹی سی چنگاری تمام شہر کو جلا ڈالنے کے لیے کافی ہوتی ہے؟ اس قسم کی نوک جھوک کے بعد رستم نے کہا، اچھا، ہم تمہاری باتوں پر غور کریں گے۔ دوسرے روز پھر رستم نے مسلمانوں کے سفیر کو طلب کیا، لیکن کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکے۔ آخر قادسیہ کے مقام پر مسلمانوں اور ایرانیوں کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی۔ یہ جنگ کئی روز تک جاری رہی، جس میں مسلمانوں کو شاندار فتح ہوئی اور اس جنگ نے ایرانی سلطنت کی کمر توڑ دی۔ قادسیہ کی شاندار فتح کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ کا ہنگامہ ختم ہونے کے بعد مال غنیمت فراہم کیا۔ ساتھ ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف فتح کی خبر دے کر ایک تیز رفتار سوار روانہ کیا۔ دوسری طرف قادسیہ کی جنگ کے سلسلے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ روزانہ صبح اٹھ کر مدینے سے باہر دور تک نکل جاتے اور قادسیہ کے قاصد کا انتظار کر کے دوپہر کے بعد مدینہ میں واپس آ جاتے تھے۔ حسب دستور جب وہ باہر مدینہ سے تشریف لے گئے تو دور سے ایک سوار نظر آیا۔ اس کی طرف لپکے، قریب پہنچ کر دریافت کیا، کہاں سے آئے ہو؟ آنے والے قاصد چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان نہ سکا، ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اون کو بگائے ہوئے کہنے لگا، میں قادسیہ سے آ رہا ہوں اور خوشخبری لایا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی ہے۔ قادسیہ کی شاندار فتح کے بعد شکست خوردہ ایرانی بابل کی طرف چلے گئے، لیکن مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور شکست خوردہ ایرانی لشکر وہاں سے بھاگ کر بحرہ شہر کی طرف چلے گئے۔ بحرہ شہر ایک مقام کا نام تھا جو ایران کی مرکزی شہر مدائن کے قریب ایک زبردست قلعہ اور شہر تھا۔ یہاں ایرانیوں کا ایک خاصا بڑا لشکر تھا، چنانچہ اسی شہر کی طرف اسلامی لشکر بڑھا۔ یہاں بھی ایرانیوں کو بدترین شکست دی۔ بحرہ شہر چونکہ مدائن کے قریب تھا، لہٰذا یہاں جب ایرانیوں کو شکست ہوئی تو اس کی وجہ سے ایرانیوں کا شہنشاہ یزدگرد اپنے مرکزی شہر مدائن کو چھوڑ کر بھاگ گیا، لہٰذا مسلمانوں نے اب مدائن کا رخ کیا۔ اب ایران کی کوئی طاقت مسلمانوں کی الغار کو نہ روک سکی اور فاتحانہ انداز میں مسلمان ایران کے مرکزی شہر مدائن میں داخل ہو گئے۔ مدائن کو فتح اور شہر پر قبضہ کرنے کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ قیمتی اشیاء لگے۔ وہ قیمتی اشیاء میں چاندی، سونا اور جواہرات کی بہت سی مورتیاں، کسریٰ کا شاہی لباس اور اس کا تاج، اس کی زرہ اور اسی قسم کی بہت سی چیزیں مسلمانوں کے ہاتھ لگی۔ اس کے علاوہ ایوان شاہی کے خزانے اور عجائب خانے میں سے چین کے خاقاں، رومنوں کے قیصر، ہندوستان کے راجہ، اس کے علاوہ دوسرے حکمرانوں میں سے بہرام گور، سیاہ ارش، نعمان بن منظر، کسریٰ، ہرمز اور فیروز کے خود زرہیں، تلواریں اور خنجر بھی ہاتھ لگے۔ ان سب چیزوں سے بڑھ کر جو نوادرات اور عجیب شے مسلمانوں کے ہاتھ لگی وہ کسریٰ کا فرش تھا، جو بہار کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ یہ فرش 9 گز لمبا اور 10 گز چوڑا تھا۔ اس میں پھول، پتیاں، درخت، نہریں، تصویریں، غنچے سب سونے اور چاندی کے بنے ہوئے تھے۔ ایران کے حکمران جب موسم بہار گزر جاتا تو اس کی یاد میں اس فرش پر بیٹھ کر شراب نوشی کیا کرتے تھے۔ جب یہ تمام چیزیں مدینہ منورہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں روانہ کی تو مدینہ کے لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ مال غنیمت میں سے جو کچھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ پہنچے وہ سب آپ نے لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ ایران کا جو قیمتی سونے، چاندی اور جواہرات کا فرش تھا، اس کی نسبت عام لوگوں نے یہ رائے دی کہ اس کو تقسیم نہ کیا جائے بلکہ وہ جیسا ہے ویسے ہی رکھ لیا جائے، لیکن اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، اس کو بھی تقسیم کر دیا جائے۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو ترجیح دی اور فرش کو کاٹ کاٹ کر لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ جو ٹکڑا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا تھا، کہتے ہیں کہ آپ نے وہ ٹکڑا 30,000 دینار میں فروخت کیا تھا۔ اس فتح کے بعد ایرانیوں کے قدم کہیں بھی نہ جمنے پائے۔ ایرانیوں نے اپنی بچی کچی طاقت کو جلولہ کے مقام پر جمع کیا۔
यहाँ भी ईरानियों को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और मुसलमानों के हाथ बेशुमार माल गनीमत हाथ आया। ये सारा माल जिसमें जवाहरात के अंबार और इंतहाई दर्जा कीमती अशिया थी। कहते हैं कि ये चीज़ें जब मदीना पहुंची तो दौलत के इस अंबार को देखते हुए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो पड़े। इनकी ये कैफियत देखते हुए हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, ये तो मकाम शुक्र है, आप रोते क्यों हैं? जवाब में उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला जिस कौम को दुनिया की दौलत अता फरमाता है, इसमें रश्क और हसद भी पैदा हो जाता है और इसलिए इस कौम में तफर्रुका पड़ जाता है। बस मुझको इस वक्त इसी तसव्वुर ने रुला दिया था। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सुनहरे दौर में जलूला की फतह ने एक तरह से ईरानियों की ताकत और क़ुव्वत की कमर तोड़ कर रख दी और ईरान पर मुसलमानों का कब्ज़ा मजबूत और मुस्तहकम हो गया। कहते हैं कि इससे पहले किसी मुसलमान या किसी दूसरे मज़हब के लोगों ने ईरान को फतह नहीं किया था। मुसलमान ही वो वाहिद कौम है जिसने ईरान को फतह किया